اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا آپ کو، وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ کو 8ویں جماعت کی کتاب نوبہار ادب کے آن لائن کلاسز میں آپ تمام کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں۔ خوش آمدید بچوں۔ تو چلیے جانے سے پہلے میں آپ کو پوچھوں گی یہ کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے بچوں، یہ کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ اسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا ہوگا نا؟ تمام کے گھر میں اس طرح کی ایک کوئی نہ کوئی تصویر گھر میں موجود رہتی ہے، یا کیلنڈر میں بھی آپ کو دکھائی ضرور دے گی۔ یہ کیا ہے بچوں؟ ماشاء اللہ، آپ تمام نے صحیح پہچانا۔ یہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کعبہ دکھائی دے رہا ہے ہم لوگوں کو۔ یہ کہاں پر ہے؟ صحیح، ماشاء اللہ، بہت خوب، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو ہم دیکھیں گے آج کی جماعت میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ 8ویں جماعت کی کتاب میں آپ کو سبق دیا گیا ہے جو ہے خانہ خدا، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ تھوڑی سی جھلکیاں یہ دیکھ لیجئے، یہ جاننا آپ کو ضروری ہے۔ اگر آپ ان کتابوں کو جانتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی۔ بتائیے بچوں، مقدس کتابیں کن انبیاء پر نازل ہوئی ہیں؟ پہلا دیکھیے گا تورات یا توریت دو بھی کہا جاتا ہے اسے۔ دوسرا زبور۔ تیسری جو کتاب دکھائی دے رہی ہے وہ انجیل ہے، اور چوتھی قرآن پاک۔ تو کن پر نازل ہوئی ہے پتہ ہے بچوں؟ دیکھ لیجئے گا، پہلی جو ہے توریت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ دوسری کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تیسری کتاب جو ہے انجیل وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اور آخری جو کتاب نازل ہوئی اللہ کی طرف سے وہ ہے قرآن پاک، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ آپ تمام کے گھر میں میں جانتی ہوں قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن پاک کو ہم لوگوں نے پڑھا بھی ضرور ہے، مگر کیا ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے ہم نے؟ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے ہوں گے تو آپ کو یہ سبق سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ یہ سبق میں ایک سورت کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے گا یہ کون سی سورت ہے؟ دیکھیے بچوں، آپ تمام نے پڑھا ہوگا، تھوڑا سنیے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ ہاں دیکھیے، اس سورت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر اس سورت کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے،
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ تو اس طرح سے ترجمہ ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں چلا گیا ہے تو آپ کو آسانی بہت ہوگی اس سبق کو سمجھنے میں۔ تو چلیے بچوں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا سبق ہے جو اس سورت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں گے سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 5 جس کا نام ہے خانہ خدا۔ خانہ خدا کا مطلب کیا ہے بچوں؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ یعنی کہ ہم تمام جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ہر کوئی چاہتا ہے مسلمان یہاں جانے کے لیے، اللہ کا گھر جو مکہ میں موجود ہے، کعبہ۔ دیکھیے گا اب اس طرح سے ہم لوگوں کو کعبہ دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت کعبہ دکھائی دے رہا ہے، مگر دیکھیے گا یہ پچھلا اس طرح سے کعبہ تھا، ابھی اس طرح سے تعمیر کیا گیا ہے۔ پچھلے وہاں دیکھیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہاڑی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، مگر بہت ساری شاندار عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں اور پرانے کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں جہاں دیکھیے گا پہاڑ اور چٹانیں دکھائی دے رہی ہیں۔ دیکھیں گے سبق کے اہم نکات کی طرف کہ کیا ہیں سبق کے اہم نکات جو آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ سبق خانہ خدا میں آج کے پڑھے جانے والے اہم نکات کچھ اس طرح سے ہیں، ہم لوگ پڑھیں گے۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ یمن کا بادشاہ ابراہہ جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ ابراہہ کی فوج نے مکہ پر حملہ کیا۔ آخر میں ہم پڑھیں گے مکہ کے سردار عبد المطلب اور ابراہہ کی گفتگو، کس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اور چلیے اس سبق کو سماعت فرمائیے۔ خانہ خدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ہر سال حج کے لیے عرب کے لوگ خانہ کعبہ چلے آتے تھے۔ خانہ کعبہ کا انتظام قریش کے قبیلے کا سردار کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام عرب کے قبیلے قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس قبیلے کا سردار مکہ کا حاکم ہوا کرتا تھا۔ عرب کے جنوب میں ایک ملک یمن بھی ہے۔ اس وقت یمن کا بادشاہ ابراہہ اس پر حکومت کرتا تھا۔ یہ عیسائی تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنوایا اور اس پر کافی روپیہ خرچ کیا۔ اس کی تعمیر اور سجاوٹ خانہ کعبہ کے مقابلے میں بہت زیادہ کی اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی جگہ اس عبادت خانے میں حج کیا کریں، لیکن عرب کے لوگوں نے اس کے حکم کو مسترد کر دیا اور وہ برابر حج کے لیے مکہ جاتے رہے۔ ابراہہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے لوگ وہاں جاتے رہیں گے اور حج کے لیے اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو نہیں آئیں گے، اس لیے اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے فوج جمع کی اور مکہ پر حملے کا ارادہ کیا۔ اس کی فوج میں کئی ہاتھی بھی تھے۔ جس ہاتھی پر ابراہہ سوار تھا وہ بہت طاقتور تھا۔ وہ ہاتھی موٹی سے موٹی دیوار کو بھی ٹکر مار کر گرا سکتا تھا۔ اس ہاتھی پر ابراہہ کو بہت ناز تھا۔ اس کا نام محمود تھا۔ ابراہہ کی فوج نے مکہ پہنچتے ہی لوٹ مار مچا دی اور لوگوں کے گھوڑے، اونٹ سب پکڑ لیے گئے۔
ان میں سے کچھ اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت مکے کے سردار عبد المطلب ہی تھے۔ وہ ابراہ کے پاس پہنچے۔ وہ اپنے خیمے میں بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر پوچھا، کیوں آئے ہو؟ آپ نے کہا، تمہارے سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، انہیں واپس کر دو۔ ابراہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تم مکے کے سردار ہو اور خانہ کعبہ کی حفاظت بھی تمہارے سپرد ہے، ایسے میں خانہ کعبہ کی فکر کے بجائے اونٹوں کی پڑی ہے۔ یہ بات سن کر عبد المطلب نے جواب دیا، خانہ کعبہ میرا نہیں، وہ خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا، مجھے اونٹوں کی فکر ہے کیونکہ وہ میرے ہیں۔ ابراہ تمسخر اور حقارت سے ہنسنے لگا اور اپنے سپاہیوں کو عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر گھر آ گئے۔ کچھ وقفہ دے رہی ہوں بچوں، آپ تمام اس سبق کو پڑھ لیجئے، بہت اچھا سبق ہے، امید کرتی ہوں سمجھ میں بھی آپ کو بہت کچھ گیا ہوگا۔ دیکھیے گا اردو خانہ خدا، پہلا سبق ہے خانہ خدا۔ کعبہ کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کی رضا ہوگی تو ہم ضرور کعبۃ اللہ جائیں گے۔ اس سبق کے الفاظ و معنی یعنی کہ مشکل الفاظ اس میں جو بھی ہیں اس کو میں آسان کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا گھر۔ دوسرا قبیلہ، قبیلہ کا مطلب کیا ہے؟ خاندان۔ تیسرا حاکم، حاکم کا مطلب ہے حکمران، حکومت کرنے والا۔ چوتھا تعمیر کرنا، عمارت بنانا۔ پانچواں بے شمار یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ بہت سے۔ چھٹا سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ ساتواں لشکر، لشکر کا مطلب کیا ہے؟ فوج، بہت ساری جو فوج جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ آٹھواں خیمہ، خیمہ یعنی کہ ٹینٹ جسے کہا جاتا ہے، ڈیرا کہتے ہیں تو وہ کا ہے۔ نواں حقارت، حقارت کا مطلب ہے نفرت کرنا، بے عزتی یا ذلت کہا جاتا ہے۔ اسوخ، اسوخ کا مطلب ہے یقین، بھروسہ، کسی پر یقین، کسی پر بھروسہ، یعنی اللہ کی ذات پر ہم تمام بھروسہ کرتے ہیں، اسے اسوخ کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ تمام نے ان الفاظ و معنی کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور اسباق کو بھی پڑھ لیا ہے۔ تو اس سبق میں آپ کو الفاظ کے جمع نہیں دیے ہیں بچوں، مگر آپ گھر پر رہتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ جو بھی الفاظ دکھتے ہیں آپ کو اس کے جمع ہیں تو اس کے جمع بناتے جائیے گا، جس طرح سے میں نے آج کے اسباق میں بنائے ہوئے ہیں۔ نبی، نبی کی جمع کیا ہے؟ نبیوں یا انبیاء، دو بھی ایک، نبی، نبیوں اور انبیاء دونوں کیا ہیں؟ نبی کی جمع ہیں۔ ملک کی جمع ممالک، وقت کی جمع اوقات، فکر کی جمع افکار، تعمیر کی جمع تعمیرات، لوگ کی جمع لوگوں۔ بہت آسان ہے، آسانی سے آپ گھر پر بیٹھے کتاب میں جو الفاظ ہیں اسے تلاش کیجئے گا اور کوشش کیجئے ان کو جمع میں ڈھالنے کی۔ آگے دیکھیں گے ان الفاظ کی ازداد لکھیے۔ اس سبق کے ازداد بھی نہیں ہیں تو میں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوں، جو الفاظ موجود ہیں ان کو لے کر کوشش کیجئے گا نئی طرح سے کچھ نہ کچھ بنائیں۔ جس طرح سے دیکھیے گا یقین ایک لفظ آپ کے سبق میں موجود ہے تو یقین کا ضد کیا ہو جائے گا؟ گمان۔ سوال، سوال کا آسان ہے آپ تمام جانتے ہیں، جواب۔ چھوٹا بڑا، سجاوٹ بگاڑ، مشکل آسان۔ تو اس طرح سے آپ بھی گھر پر بیٹھ کر آسان اس خانہ خدا سبق سے جو بھی الفاظ دکھتے ہیں اس کی کوشش کیجئے گا، ان کو جمع میں ڈھالنے کی، ان کو ازداد میں ڈھالنے کی۔ دیکھیں گے اس سبق کو کہ کس طرح سے اس میں بیان کیا گیا ہے کہہ کر۔ بچوں میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کو سورۃ فیل کو پڑھ لیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ آج ہی قرآن پاک اٹھائیے گا اور اس سورت کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیجئے۔
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे जिन्होंने खाना काबा की तामीर की थी। ये मक्का में मौजूद है। मक्का में उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ खाना काबा है। कुरैश का कबीले को तमाम मक्के के लोग बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का सरदार, जो कुरैश का सरदार रहता था, वो मक्का का हाकिम हुआ करता था। हाकिम मैंने अल्फाज व माने में बताया हुआ है। हाकिम यानी कि हुक्मरान, हुकूमत करने वाला, यानी कि मक्का का हुक्मरान कौन था? जो कुरैश का सरदार हुआ करता था। हर साल हज के लिए अरब के लोग खाना काबा जाया करते थे, क्योंकि हज के लिए हम लोग जाते हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह का काबे की तवाफ़ करने के लिए। तो तमाम लोग हर साल बहुत सारे लोग काबे के लिए जाया करते थे। अरब के जुनूब में एक मुल्क यमन भी है। देखिएगा, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मग़रिब। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। अरब के जुनूब में हम लोगों को क्या दिखाई देगा बच्चों? आप देखिएगा, यहाँ आपको यमन, नीचे यमन दिखाई दे रहा है और उधर मक्का है। यमन और मक्का। अरब के जुनूब में कौन सा मुल्क है? वो यमन है। यमन में एक ईसाई बादशाह था जिसका नाम अब्राहा था। उसने अपने मुल्क में एक बहुत बड़ा इबादत खाना बनवाने का सोचा, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बनाए हुए इबादत खाने में आकर तमाम लोग हज करें। उसने कई मर्तबा लोगों से कहा कि मेरे इबादत खाने में आकर इबादत करो कहकर। उसने बहुत सारा रुपया भी खर्च किया हुआ था उस इबादत खाने को बनवाने के लिए, और उसने ताकीद की थी लोगों को कि आओ और मेरे इबादत खाने में आकर इबादत करो। मगर बहुत सारे लोगों ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हारे बनाए हुए इबादत खाने को नहीं आएंगे, वहाँ हज हमारा नहीं होगा। हमारा हज कहाँ होगा बच्चों? यानी कि काबेतुल्लाह को। तो वहीं वो लोग जाने लगे। ये देखकर किसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा, इतने सारे रुपये मैंने खर्च करके बनाए हुए हैं, इतनी अच्छी इमारत मैंने बनाई हुई है, एक चर्च, एक कलीसा मैंने बनाया हुआ है, मगर फिर भी लोग वहाँ नहीं आ रहे हैं बल्कि काबा को जा रहे हैं। तो इसीलिए उसने सोचा, उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। लोगों ने तो मुस्तरद कर दिया, मना कर दिया कि हम तुम्हारे इबादत खाने को आकर इबादत नहीं करेंगे। तो उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। क्या बच्चों वो ख्याल? देखिएगा, उसने सोचा कि जब तक खाना काबा मौजूद है लोग वहाँ जाते रहेंगे और हज के लिए उसके बनाए हुए इबादत खाने को नहीं आएंगे। इसलिए उसने खाना काबा को ढाने का इरादा किया। देखिए बच्चों, ये कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था वो शख्स। उसने सोच लिया कि मैं जैसा भी हो, कितनी मर्तबा कह रहा हूँ आओ मेरे इबादत खाने को आकर हज करो, मगर ये लोग मान नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं क्या करूँगा, खाना काबा को ही ढा दूँगा। ढाना यानी कि तोड़ दूँगा कहकर उसने ठान लिया और उसने सोच लिया। कौन बच्चों? अब्राहा। देखिएगा, कुछ इस तरह से तस्वीर डाली हुई हूँ। वो अब्राहा ईसाई बादशाह था। कहाँ का बच्चों? वेरी गुड, मुल्क यमन का वो बादशाह था। आगे बढ़ते हैं। तो उसने बहुत सारी फौज जमा कर ली और सोच लिया कि मैं अब क्या करूँगा, मक्का पर हमला करूँगा। हमला करने के लिए उसने इरादा कर लिया। बहुत अच्छी फ़ौज बना ली। उसकी फ़ौज में बहुत सारे सिपाहियाँ थे, बहुत सारे हाथी वग़ैरह थे। जिस हाथी पर वो सवार होता था अब्राहा, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो हाथी मोटी सी मोटी दीवार को भी गिरा सकता था। इतना ताकतवर उसका हाथी था। अब्राहा को उस हाथी पर बहुत नाज था और उसने उस हाथी को एक नाम भी दिया था जिसका नाम महमूद था। उसने क्या रखा था? अपने हाथी का नाम महमूद रखा था। महमूद हाथी पर बैठकर मुल्क यमन से अपनी फ़ौज, अपने हाथियों को लेकर मक्का दाखिल हुआ। कौन दाखिल हुआ मक्का बच्चों? माशाअल्लाह, सही कहा, अब्राहा दाखिल हुआ। मक्का पहुँचते ही अब्राहा की फ़ौज मक्के में लूटमार मचा दी। लोगों के घोड़े, ऊंट सब
पकड़ लिए गए। इनमें से कुछ ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। वहाँ से लेकर चले गए, अपना खीमा बना लिया था, वो खीमा यानी कि टेंट लगा लिया था, एक डेरा बना लिया था मक्का पहुँचकर। तो वहाँ उसके सिपाही ऊँट और घोड़े और दूसरे साजो सामान लेकर खीमा पहुँच गए। तो जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरे ऊँट कौन लेके गए हैं, अब्राहा के फ़ौज, तो अब क्या करेंगे, छोड़कर बैठ जाएंगे क्या? तो वो अब्राहा के पास पहुँचे। आपने कहा तुम्हारे सिपाही मेरे ऊँट पकड़ लाए हैं, उन्हें वापस कर दो, कहकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। तो ये बहुत हंसता है हिकारत से कि इतना ऐसा शख्स जो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है, वो क्या है, अपने ऊँट की पड़ी है इसे। तो वो पूछता है तुम्हें पता है ना मैं किस लिए आया हूँ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जानते हैं कि अब्राहा किस लिए आया है, खाना काबा को ढाने के लिए आया है। तो वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, मगर मुझे मेरे ऊँटों की फ़िक्र है, मेरे ऊँट मुझे दे दो, मैं मेरे ऊँट लेकर चले जाऊँगा। तो वो कहते हैं खाने काबा मेरा नहीं, वो खुदा का घर है, उसकी हिफाजत वो खुद करेगा, मुझे ऊँटों की फ़िक्र है क्योंकि वो मेरे हैं। और अपने सिपाहियों को कहता है जाओ जाओ अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट दे दो, कहकर। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर कहाँ आ जाते हैं बच्चों? अपने घर आ जाते हैं। किसे लेकर बच्चों? ऊँट, क्योंकि वो हज़रत अब्राहा के पास किस लिए गए थे? ऊँट के लिए गए थे, अपने ऊँटों को लेने के लिए गए थे, तो वो ऊँट ले लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये आज की नशिस्त का ये सबक यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ। कुछ आपको मश्क हो जाए तो देखेंगे किस तरह से करते हैं। देखिए बच्चों, इन सवालात के जवाबात सोचिए। पहला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? कौन थे बच्चों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? दूसरा, सोचिएगा, खाने काबा का इंतज़ाम कौन करते थे? कौन बच्चों? खाने काबा का इंतज़ाम कौन करते थे? तीसरा, मुल्क यमन पर कौन हुकूमत करता था? मैं बताई हुई हूँ मुल्क यमन पर कौन हुकूमत करता था। सोचिएगा कौन हुकूमत करता था। सोचिए सोचिए, कुछ वक्फा दे रही हूँ आपको मैं, सोचिएगा और मुझे बताइएगा। देखेंगे, हो गया है वक्त। जवाबात कुछ इस तरह से हैं, देखेंगे आपके जवाबात और मेरे जवाबात मेल खाते हैं या नहीं, कहकर जो सही जवाब दिए हैं उन्हें पहले ही कह रही हूँ बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे। दूसरा, खाना काबा का इंतज़ाम कौन करते थे? कौन बच्चों? माशाअल्लाह, सही, खाना काबा का इंतज़ाम खुरैश के कबीले के सरदार किया करते थे। इस तरह से आप जवाबात लिख लीजिएगा। तीसरा, मुल्क यमन पर कौन हुकूमत करता था? मुल्क यमन पर ईसाई बादशाह अब्राहा हुकूमत करता था। तो इस तरह से कुछ आसान सवालात के जवाबात हैं। जिन्होंने सही जवाबात लिखे हैं उन तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी और एक दिया गया है आपको, मतन के हवाले से दर्जा ज़ैल जुमलों की तशरीह कीजिए। बच्चों ये आसान है, कुछ इस तरह से आप कोशिश भी कीजिएगा। किताबें जिनके पास मौजूद हैं देख लीजिएगा, और जिनके पास नहीं है यहाँ थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। सवाल है, जब तक खाना काबा मौजूद है लोग मेरे बनाए हुए इबादत खाने में हज के लिए नहीं आएंगे। ये जुमला किसने कहा? आपको इसका जवाब लिखना है। यहाँ तक आपको सवाल हो गया। जवाब कुछ इस तरह से है, ये जुमला हमारी दरसी किताब, कौन सी है बच्चों किताब का नाम? मैं पहले ही बताई थी आपको, नौबहार अदब। नौबहार अदब के सबक का नाम क्या है बच्चों? खाना काबा से लिया गया है। सही। दूसरा देखिएगा, किसने कहा? किसने कहा ये जुमला बच्चों? अब्राहा ने कहा। किससे कहा? अपने आप से, यानी वो सोचता है तो इस तरह से आपने को लिखना है अपने आप से, यानी अब्राहा ने अपने दिल में सोचा कहकर। आखिर में आएगा, कब कहा?
اس نے کب کہا یہ؟ جب لوگوں نے اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو جانے سے مسترد کر دیا، یعنی کہ منع کر دیا، تب اسے غصہ آیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں کچھ عبادت خانہ بنا دوں، جب تک کعبہ رہے گا تب تک یہ لوگ میرے اتنے روپے خرچ کیے ہوئے عبادت خانے کے پاس آ کر عبادت نہیں کریں گے کہہ کر اس نے یہ جملہ سوچا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے آپ کو لکھ دینا ہے، آپ کو اس کے 2 یا 3 نمبر مل جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ اسے اچھی طرح سے مشق کر لیجئے گا اور اچھی طرح سے یاد بھی کر لیجئے گا۔ امتحان کے نقطۂ نظر اور ٹیسٹ کے نقطۂ نظر سے آپ کو یہ بہت اہم ہے۔ بچوں پہچانیں گے آپ کہ یہ کس طرح سے ہے، یہ کیا ہے، یہاں کون جاتے ہیں کہہ کر وہ کچھ دکھائی دے رہی ہے آپ کو، بعد میں وہاں دیکھیے گا یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے، دوسری قوم کا ہے، وہ یہ قوم کا ہے، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس قوم کا ہے اور یہاں کون جاتے ہیں، کیا ہے یہ کہہ کر پہچانیے یہ کیا ہے کہہ کر۔ دیکھیے کیا ہے پہلا، دوسرا کیا ہے، تیسرا اور چوتھا، بتائیے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے صحیح پہچانا ہے یا نہیں کہہ کر۔ پہلے تو وہ ہے مسجد، دیکھیے گا یہ مسجد ہے، دیکھتے ہی ہم پہچان سکتے ہیں، مینار ہے یہاں تو مسجد ہے۔ وہ جو دوسرا دکھائی دے رہا ہے آپ کو سنہرے رنگ کا، وہ کیا ہے پتا ہے؟ گرودوارا کہا جاتا ہے، جہاں سکھ جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ گرودوارا۔ تیسرا جو ہے بچوں اسے کلیسا کہا جاتا ہے یا گرجا کہا جاتا ہے، کلیسا یا گرجا کہا جاتا ہے، جسے انگریزی میں ہم لوگ چرچ کہتے ہیں۔ اور چوتھا بچوں یعنی کہ یہ دیکھیے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ مندر کہا جاتا ہے، یہاں ہندو قوم عبادت کرتی ہے، یہاں عیسائی عبادت کرتے ہیں، یہاں مسلم عبادت کرتے ہیں اور وہاں سکھ عبادت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ سمجھنا بہت ضروری ہے، صرف ہم مسلمان ہیں کہہ کر صرف ہمارا ہی جاننا نہیں ہے، تاکہ تمام دوسرے مذاہب کو بھی جاننا بہت ضروری رہتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کیجئے گا کہ دوسرے مذاہب کو بھی تھوڑا بہت ہم جان لیں۔ تو آج میں آپ کو گھر پر کچھ کام دے رہی ہوں، تو یہ بڑے ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے اور تمام کو ایک نوٹ بک اور ہوم ورک بک بنا کر اس میں لکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے گا آج کے کچھ سوالات اس طرح سے ہیں، آپ کو گھر پر بیٹھ کر کیجئے گا۔ خانہ کعبہ پر کس نے حملہ کیا؟ کس نے حملہ کیا بچوں؟ دوسرا، ابراہہ نے کس کے اونٹ پکڑ رکھے تھے؟ کس کے اونٹ پکڑ رکھے تھے؟ تیسرا، عبد المطلب ابراہہ کے پاس کیوں گئے تھے؟ وہ کیوں گئے تھے؟ چوتھا، عبد المطلب نے ابراہہ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیا کہا وہ لکھنا ہے آپ کو، ابھی اس سے تھوڑے وقت پہلے ہی بتائی ہوئی ہوں، وہ تھوڑا سمجھ لیجئے گا۔ دوسرے مین میں آئے گا آپ کو متن کے حوالے سے تشریح کیجئے کہہ کر، خانہ کعبہ میرا نہیں وہ خدا کا گھر ہے، یہ جملہ کس نے کہا، کب کہا، کس سے کہا، آپ کو یہ لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اتنا سبق سمجھ میں گیا ہوگا۔ آگے پڑھیں گے ہم لوگ، عملی مشق ہے، ان تصاویر میں کون سے واقعات کی طرف اشارہ ہے؟ ان واقعات کو اپنے الفاظ میں قلم بند کیجئے۔ دیکھیے بچوں یہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، ایک چھوٹے سے ننھے بچے کو لے کر، نیچے سے پانی نکل رہا ہے زمین سے، دیکھیے گا یہ کس واقعے کی طرف، اسلامی واقعات کی طرف، کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ دوسری تصویر دیکھیے گا، ایک والد اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، چھری پکڑے ہوئے ہیں، ادھر آپ کو ایک بکرا دکھائی دے رہا ہے، وہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ بہت اچھی طرح سے سمجھائی ہوئی ہوں، اس واقعے کو دیکھ لیجئے گا، یہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک والد ہیں، چھری پکڑے ہوئے ہیں، خنجر لیے ہوئے ہیں، اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں اور وہاں آپ کو ایک بکرا دکھائی دے رہا ہے، تو یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ آپ اپنے بک میں لکھ لیجئے گا یہ کس میں اور کس واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہہ کر۔ امید کرتی ہوں آپ تمام کو سمجھ میں گیا ہوگا۔ اگلی نشست میں اس سبق کے اگلے حصے کو پڑھیں گے۔ وقت کا تقاضا ہے بچوں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔